النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلے جمعے یہی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 171 یہ پڑھی گئی تھی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں صرف وہی کہو جو حق بات ہے۔ تو خلاصہ پر ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ دین یہ آسان ہے اور آسان شریعت میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں ان کو اپنے لیے مشکل نہ بناؤ اور پھر حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کے نبیوں کا ایک مقام ہے، اللہ کے فرشتوں کا ایک مقام ہے، نیک لوگوں کا ایک مقام ہے، اللہ کے ولیوں کا، بزرگوں کا ایک احترام ہے، ایک مقام ہے۔ جتنا ان کا مقام ہے اس سے اوپر نہ لے کے جاؤ، اس سے اوپر لے کے جائیں گے تو غلو ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ نبیوں کا ایک مقام ہے، نبیوں کو یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو یہ غلو ہو گیا۔ اللہ نے اس بات کو کہا کہ لوگوں نے، عیسائیوں نے کفر کیا یہ بات کر کے۔ تو اللہ کا ایک نیک بندہ، ایک بزرگ، اس کے بارے میں اگر وہ بندہ کوئی یہ عقیدہ رکھ لے وہ تو جناب قبر کے اندر لیٹے ہوئے سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، کس کو رزق دینا ہے، کسی کو اولاد دینی، وہ سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، تو یہ وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام نے نہیں دیا۔ تو عقیدے کی خرابی آ جاتی ہے، عبادات میں خرابی آ جاتی ہے اگر بندہ اصل جس طرح شریعت نے جو عبادت رکھی ہے اس کو اسے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر بڑا مشہور قصہ کہ 3 صحابہ کرام امہات المومنین کے پاس گئے کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کیسی ہے، انہوں نے بتا دیا۔ یہ واقعہ آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا، حالانکہ ایک بندے نے روزے رکھتے جانے تھے ساری زندگی نفلی، ایک بندے نے ساری رات قیام کرنا تھا، ایک بندے نے شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے نہیں کرنی تھی کہ کہیں دینداری میں کمی نہ آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے تینوں کے عمل کو فرمایا کہ یہ درست نہیں، جیسے ہم کرتے ہیں ایسے کرو۔ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے اپنی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت نے جس طرح کی عبادت دے دی ہے اس میں نہ کوئی بندہ سختی کرے اپنے اوپر، نہ کوئی اضافہ کرے، نہ کمی کرے۔ شریعت نے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہوتا ہے اس کے لیے نرمیاں کی ہیں۔ ایک بندہ مریض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے احکام نرم ہو جاتے ہیں، روزے کے بھی، قیام کے بھی، یہ سارے احکام نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ وہ نرمی کو نہ لے، رخصت کو نہ لے، بس وہ کہے کہ میں نے تو جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن ختم کرنا ہے، دوسری ٹانگ اللہ نے کس لیے دی ہے، بیٹھ جا، بیٹھ کے کر لو۔ تو یہ اس طرح کا کوئی عمل جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی سختی پیدا کی جائے تو شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1115، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بین الساریتین، ایک رسی دو ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الحبل، یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتی رہتی ہے، نماز پڑھتی رہتی ہے، قیام کرتی رہتی ہے، جب تھکنے لگ جاتی ہے اس رسی کو پکڑ لیتی ہے اور کھڑی رہتی ہے، عبادت کرتی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے اس کو پکڑ کے کہ کہیں گر نہ جائے، تو یہ اس نے اس لیے رسی باندھی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد،
یہ بات درست نہیں ہے. رسی کھول دو. جتنی دیر تک بندہ اس کو نیند نہیں آئی، وہ چست ہے، ایکٹیو ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، کرتا رہے. جب تھک جاتا ہے تو چھوڑ کے بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں. اب اپنے آپ کو اتنا مشکل میں ڈال دینا کہ جی رسی باندھ لینی ہے، میں نے بیٹھنا نہیں، ساری رات یہ ہاتھ سے پکڑوں گا، اس ہاتھ سے پکڑوں گا، ایسے کروں گا تو میں نے، یہ وہ بات ہے جو نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے نہیں کی. شریعت نے تو نرمی رکھی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے اس رسی کو کھلوا دیا. یہ وہ چیز ہے جو کہ عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، عبادات کے اندر غلو ہو جاتا ہے، عبادات کے اوپر زیادتی ہو جاتی ہے. جب شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ساری رات، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے مزمل، مزمل والے، کملی والے، آپ رات کا کچھ حصہ سو لیا کریں، کچھ حصہ جاگ لیا کریں. نصفہ، آدھا حصہ، آدھن کچھ منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا حصہ، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا کبھی بڑھا لیں. ورتل القرآن ترتیلا، تو حضور اس انداز سے پڑھیں. کبھی جاگ لیا تو نبی علیہ السلام اپنی طبیعت کے مطابق کبھی زیادہ قیام کر لیا، کبھی کم کر لیا. اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو مرض ہوتا، کوئی ایسا کوئی عارضہ آ جاتا تو نہیں بھی اٹھ سکتے تھے، ایسا بھی روایات میں ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے رات کو قیام نہیں کیا، پھر صبح اٹھ کے نبی علیہ السلام آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جو 11 رکعت رات کو پڑھتے تھے، اس کو جفت کر کے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتلا دیا اس کے مطابق بندے کو کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی اس طرح کی عبادت نہیں بنا کے رکھنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یار تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، یار اصل کمال تو یہ بندہ کر رہا ہے. یہ کمال نہیں کر رہا، یہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. وہ صحابہ کرام تھے، نہ ان کی صحابیت میں شک ہے، نہ ان کی نیت میں شک ہے، نہ ان کے عمل میں شک ہے. عمل بھی وہی نیکی والا کرنا چاہتے تھے، بالکل کوئی ریاکاری والا نہیں کرنا چاہتے تھے، دکھلاوے والا نہیں کرنا چاہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو نبی علیہ السلام کی عبادت سے کم سمجھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام سے تھوڑی زیادہ عبادت کریں تاکہ نبی علیہ السلام کے قریب تو پہنچ جائیں. تو نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6704، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے راوی ہیں. کہتے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اذا ہوا برجل قائم، ایک بندہ کھڑا ہو کے خطبہ سن رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھی؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے. نظر ان یقوم ولا یقعد، اس نے نظر مانی ہے کہ اس نے کھڑے کھڑے رہنا ہے، اس نے بیٹھنا نہیں ہے. ولا یستظل، اور اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اس نے دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، اس نے اندر سائے میں نہیں آنا. ولا یتکلم، یہ کلام بھی اس نے نہیں کرنی. تو 3 چیزیں اس نے اپنے اوپر شریعت کی حدود سے زیادہ سختی کی ہوئی ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے 3 کام کر لو. اسے کہو کہ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، اسے کہو کہ کلام تو شریعت میں نہیں ہوگی، بات چیت کر سکتے ہو تو اپنے اوپر یہ پابندی نہ لگاؤ. وَلْيَسْتَظِلْ، اور سائے میں بھی آ جاؤ. شریعت نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ جس نے روزہ رکھنا ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہو کے رکھے. وَلْيَقْعُدْ، اس بندے کو کہو کہ بیٹھ جائے. شریعت نے تو یہ پابندی نہیں لگائی کہ جس نے روزہ رکھنا ہے سارا دن کھڑا رہے گا. تو یہ 3 پابندیاں اس نے اپنے اوپر اضافی لگائی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے ان تینوں پابندیوں کو ختم کیا اور فرمایا کہ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے. ٹھیک ہے روزہ تو پورا کرے، لیکن یہ جو اضافی چیزیں اپنے اوپر اس نے پابندیاں لگانی ہیں ان کو ختم کر دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1946 1946. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے. فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک وہاں رش لگا ہوا ہے، ایک بندہ گرا پڑا ہے، باقی سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. تو نبی علیہ السلام نے
इस बंदे को क्या हुआ कि वहां क्यों लोग जमा है? उन्होंने कहा ये रोजादार है, रोजा इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सफर में था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लैसा मिनल बिर्रि अस्सौमु फी सफर, इस तरह की अपनी कंडीशन पर आके इस तरह की मुश्किल में डाल के ये कोई नेकी नहीं है। जब शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम सफर में जाओ तो तुम रोजा छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। वइन कुंतुम मर्दा और अला सफर, अल्लाह का कुरान जहां रोजों का तज़किरा आया, फरमाया कि अगर तुम मरीज हो या सफर में हो फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो तुम दूसरे दिनों में, बाद वाले दिनों में, बाकी आपके पास 11 महीने हैं, आप बाद वाले दिनों में ये जो सफर के रोजे, ये जो मर्ज के रोजे छूट जाएं, आप बाद में रख सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के बारे में ये नहीं फरमाया कि असल तो नेकी इसकी है, कि क्या बात है भाई ये रोजा रखे हुए है, बड़ा मुजाहदा किया इस बंदे ने। आपने फरमाया कि नहीं, ये तो अपने आप पर इसने सख्ती की है। आपने फरमाया कि इस तरह की हालत में ये जो गिरा पड़ा है ये नेकी नहीं है। हाँ बताइए है एक बंदा जिस तरह आज के आराम के सफर हैं, सफर में एक बंदा रोजा रखता है, गाड़ी में बैठ जाता है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, वो रोजा रख लेता है, तो उसका जायज है। लेकिन इतनी मुश्किल में आके तो उसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1965, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल फी सौम फकाल रजुलुम मिनल मुस्लिमीन इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो पैर और पैर रोजे रखे जाना है ना, ये ना रखा करो। सुबह हुई रोजा रखा, शाम हुई इफ्तार कर लो, सारी रात खाते रहो, फजर से पहले इफ्तारी करो, सहरी करो, उसके बाद अगला रोजा रख लो, जैसे रूटीन है हमारी। तो नबी अलैहिस्सलाम कई दफा विसाल करते थे, कितने कितने दिन रोजा, एक रोजा रखा हुआ है उसे चढ़ाई जाते थे, दिन में रात में, दिन में रात में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बता दिया कि मुझे अल्लाह ताला खिला देता है, पिला देता है, या अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ताकत दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसे ना किया करो। एक बंदे ने कहा हुजूर आप तो करते हैं। आपने फरमाया देखो मेरी पोजीशन के वअय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरे जैसा कौन है, कौन बंदा है जो कह सकता है कि मैं रात को सो जाऊंगा या रात के हिस्से में हूंगा तो मुझे अल्लाह खिला भी देगा, पिला भी देगा, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ ऐसे करता है। तो फलम्मा अबू अय्यंतहु अनिल विसाल, जब उन्होंने कहा कि नहीं ये हुजूर रोजे रखते हैं तो हमने भी ऐसे रखने हैं, हमने भी रात को इफ्तार नहीं करना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे करते हो। वासला बिहिम यौमन, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने विसाल किया, हमने भी किया। सुम्मा यौमन, फिर अगला दिन भी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे गुजारा। सुम्मा रअउल हिलाल, अगला दिन आया तो चांद शुरू हो गया, रमजान खत्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ तअख्खरा लज़िदतुकुम कत्तनकीर, अगर ये सूरज ये चांद ना चढ़ता, महीना खत्म ना होता, मैं ऐसे विसाल पे विसाल मैं रोजा पैर पर रखे जाता। गोया कि नबी अलैहिस्सलाम ने तनकीर के लफ्ज हैं कि इनको ये सलाह मिलती कि रोजा जब शरीयत ने कहा है कि तुम उसमें विसाल ना करो, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मदद दी है, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की एक खास इनायत है, अल्लाह की खास रहमत है कि अल्लाह ताला रात को खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, किस तरह है जैसे अल्लाह ताला की मर्जी है। तो लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा अगर ऐसे करते हो तो ठीक है, फिर करते आओ। ये तो तीसरे दिन वो रमजान खत्म हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस उनके अमल को दुरुस्त नहीं जाना। हदीस के बाद है सही बुखारी की कि उनको एक सलाह के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि चलो अगर ऐसे हो तो ठीक है ऐसे रहो। तो पता ये चला कि शरीयत ने जो इबादत जिस तरह रखी है, शरीयत ने सख्ती नहीं रखी तो तुम भी सख्ती अपने ऊपर ना करो। अल्लाह ने फरमाया कि अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआम मिस्कीन। फिर ये है कि शरीयत की नरमियों में से एक नरमी सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने दे दी। फरमाया कि एक बंदा मरीज है और वो कमजोर है, बूढ़ा आदमी है और उसकी कमजोरी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, वो रोजा नहीं रख सकता, तो वो किसी और को रोजा रखवा दे, फिदिया दे दे, वो किसी को रोजा रखने के पैसे दे दे। तो ये शरीयत ने ऐसा बूढ़ा बंदा जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता,
اس کے لیے بھی نرمی کر دی، سفر والے کے لیے بھی نرمی کر دی، مریض کے لیے بھی نرمی کر دی، تو جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ بوڑھا ہو گیا، اس کی مرض تگڑی ہو گئی، ایک بندہ شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ بھوک نہیں برداشت کر سکتا، اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، وہ کہ جی جیسے ہو ٹکنا ہے، لمبے پہنا ہے، سونا ہے، جاگنا جو ہے، روزہ نہیں چھڑنا. تو بھئی اتنی سختی تو شریعت نے نہیں کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے، اگر تو طاقت نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، کسی کو روزہ رکھوا دو، یہ تو ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1117. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر کا مرض تھا. یہ بواسیر کا لفظ ہمارے اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس کو بواسیر ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مرض تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی علیہ السلام سے اس مرض کی وجہ سے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھا کروں. آپ نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑا ہو کے پڑھ لے، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، فإن لم تستطع، اگر تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، فعلى جنب، تو لیٹا ہوا جیسے کروٹ لی ہوئی ہے اسی طرح تو قبلہ رخ ہو جا، تو تو لیٹے ہوتے نماز پڑھ لے. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، زمین پہ بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں. اب جس میں طاقت نہیں ہے، شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے ہر قیمت کھڑے ہی ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، مرض ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مریض ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اشارے کے ساتھ ہی پڑھتا رہے. اگر وہ اس کے ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتے، اس کے پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے، وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ لیٹا اس انداز سے ہے کہ وہ سجدے کے لیے تھوڑا سا بھی نیچے اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتا، اس طرح کے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اس طرح کے وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی حالت ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے کہا کہ تم اشارے کے ساتھ ہی پڑھتے رہو، بس اشارے میں تم نے یہ قیام کر لیا ہے، رکوع کر لیا ہے، سجدہ کر لیا، اللہ اس کو قبول کر دے گا. جب شریعت نے سختی نہیں رکھی تو تمہیں اپنے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سفر پر تھے، ایک بندہ اس کو غسل واجب ہو گیا. اب لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ جب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ غسل کرنا پڑے گا. اور اس کے سر میں زخم آیا ہوا تھا، اس کے سر میں زخم تھا، اس نے اپنے اوپر پانی ڈالا، وہ فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چاہیے تھا کہ صرف تیمم کر لیتا جہاں پر زخم ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 کلائیوں میں سے ایک کلائی ٹوٹ گئی، تو میں نے نبی علیہ السلام کو پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں زخم ہے وہاں پٹی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر مسح کر لو، باقی والا جو حصہ ہے اس کو دھو لو. تو یہ شریعت نے نرمی رکھی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو بندے کا زخم ہے زخم کے اوپر پانی ڈالے وہ اور خراب ہو جائے گا، وہ اس کو مزید بیمار کر دے گا. حتیٰ کہ وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نہانے کی وجہ سے ان کو زخم آیا تھا تو وہ فوت ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسئلہ درست نہیں تھا، اس وقت وہ صرف تیمم کر لے تو اس کے لیے کافی تھا. تو شریعت نے جہاں پر سختی نہیں کی وہاں پر سختی اپنے اوپر کرنی بھی نہیں چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2670. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک المتنطعون، جو اپنے اوپر خود بہت سختی کر لیتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، وہ خود اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ 3 دفعہ فرمایا کہ اپنے اوپر سختی کرنے والے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے اوپر سختی کرنے والے. تو یہ سختی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی شریعت نے اس کو جس مدار میں رکھا ہے، جس درجے میں رکھا ہے، اس سے زیادہ تھوڑا سا بھی بڑھے گا تو وہ متنطعون میں شامل ہو جائے گا. ایک بندہ اس کو درمیانی سے اردو آتی ہے، وہ بہت مشکل اردو بول کے تکلف کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑا ادیب ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. ایک بندہ عالم نہیں ہے، وہ ہر جگہ بھی چاہے کہ جب مسئلے کی بات ہو لوگ مجھ سے پوچھیں، تو یہ بھی
متنطع ہے، یہ بھی اپنے آپ میں تکلف کر کے جس بات کا نہیں پتا یہ بھی اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کے، تو گویا کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی شریعت کی بات میں جو وہ اپنے اوپر وہ سختی کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑی شے ہے، میں یہ ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس بات سے روک دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین جو ہے وہ تو بالکل آسان ہے، وَلَن يُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے اندر جو بندہ اپنے اوپر سختی کرے گا تو پھر دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ اگر اپنے اوپر خود بخود سختی کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ ایسے کرنا ہے، بعد میں یہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ کر نہیں سکے گا، تو شریعت نے جہاں نرمیاں دی ہوئی ہیں، ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل و صفت الصلاۃ، جو صفت الصلاۃ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت درج کی اور صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو اگر اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو وہ سو جائے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ایک بندے کو نیند آئی ہوئی ہے، وہ کہے کہ میں نے جاگنا ہی ہے، پڑھنی ہے، میں نے رات کو سونا بڑی بار کے سونا ہے، تو بھئی یہ اپنے اوپر سختی ہے۔ اس بات سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے وہ احکام جس طرح شریعت میں ہمیں بتلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اپنے اوپر سختیاں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، ایک تعاون کی اپیل ہے، ہمارے محترم قاری صدیق صاحب ان کے اپنا جو ادارہ ہے وہاں پر ضلع احمد پور شرقیہ میں، اس میں 120 طلبہ طالبات ہیں، قاری صاحب بھی اس ادارے سے پڑھتے رہے اور ان کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں اس ادارے سے، تو بہت زیادہ وہاں پر تعاون کی ضرورت ہے۔ تنخواہیں بھی کچھ مہینوں میں ڈیو ہیں، وہ بھی نہیں دی جا سکی، ظاہر ہے کہ اور بھی بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہیں مدارس کی، جیسے آپ دوسرے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ تو اپنا گھر کا ادارہ ہے، بہت زیادہ تعاون فرما کے جائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5861 5861۔ نبی علیہ السلام ایک چٹائی کے اوپر رات کو نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اور دن کو نبی علیہ السلام اسے بچھا لیتے، گویا کہ رات کو اسی چٹائی کو مصلی بنا لیتے، اور نماز پڑھنی ہوتی، قیام کرنا ہوتا اس پہ کر لیتے، دن کو اس کو بچھا لیتے، اس پہ بیٹھ جاتے۔ تو لوگوں نے ایسے کیا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَصُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، حَتَّى كَثُرُوا، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، جتنی طاقت رکھتے ہو صرف اتنا ہی عمل کیا کرو، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی اتنا لمبا قیام، بھئی جتنی تمہارے اندر طاقت ہے صرف اتنا عمل کیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی روک دیا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ تعالیٰ کو نہیں اکتاتا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جو بندہ دن کو اس کو پکارے، رات کو پکارے، اس سے جو مانگے اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے، سنتا ہے، اللہ کے سارا کچھ علم میں ہے، لیکن بندہ تھک جاتا ہے، عبادت کرتا کرتا بندہ ایک پارہ پڑھے، دوسرا پڑھے، اس کے بعد تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دے، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، چائے وائے پی لے، اس کے بعد پھر نئی عبادت جو بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو روک دیا، فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی رخصتوں کو لے لے، جیسے اس کے
فرائض کو دیتا ہے، ایسے جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آسانیاں دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان آسانیوں کو بھی بندہ لے لے. گویا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مشکل میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے آپ کو زیادہ نرمی کے ساتھ، زیادہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ ایسے میں زیادہ عبادت اچھی کر سکتا ہوں، کھڑا ہو کے کر سکتا ہے، بیٹھ کے کر سکتا ہے، دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں. تو شریعت نے سختی نہیں رکھی، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جو میں نے رخصتیں دی ہیں وہ رخصتیں بندہ لیتا رہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3560. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین الا اخذ ایسرہما. نبی علیہ السلام کو جب بھی اختیار دیا جاتا کہ حضور یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام دیکھتے کہ ان میں جو شریعت میں زیادہ آسان ہے وہ کر لیتے، سختی والا جہاں اختیار ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو نبی علیہ السلام سختی اپنے اوپر نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا، تو دونوں میں سے جو آسان ہے نبی علیہ السلام اسے لے لیتے. اب ایک بندہ کہے کہ میں نے جی 40 دن کے لیے قبر کے اندر چلے جانا ہے، وہ ہم قرآن پاک لے جاتا ہے، اپنا راشن لے جاتا ہے، موبائل فون لے جاتا ہے. اب کہتے ہیں جی کہ دیکھو جی اتنا بڑا ولی ہے. بات یہ ہے کہ جب شریعت نے ایسی سختی نہیں کی تو پھر اس طرح کی سختی ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی سختی جو شریعت نے نہیں کی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو شریعت نے جو سختی نہیں کی، اپنے اوپر اس طرح کی سختی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الكفر والكافرين، واذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.